الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين أما بعد والله أعلم بأسرار كتابه فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا رواہ البخاری۔ عزیز سامعین کرام، عید کے اس مسرت اور خوشگوار موقع پر عید صرف یہ نہیں کہ نئے لباس پہنے جائیں، لذیذ کھانے کھائے جائیں اور ظاہری زیب و زینت کو اختیار کیا جائے، بلکہ اس سے بڑھ کر عید یہ ہے کہ انسان اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرے، انسان کے اعلیٰ اخلاقی اقدار ہوں، شکر خداوندی اور تقوی سے بھرپور معاملہ حیات کو ادا کرے۔ عزیز سامعین کرام، اللہ جل شانہ نے عید کے اس خوشی کے موقع پر کس طرح کا ایک بندہ مطلوب چاہا ہے کہ آدمی کس طرح سے ہو۔ اللہ جل شانہ نے جو مواقع ہوتے ہیں خوشیوں پر، انسانوں کا رویہ کیسا ہو، اگر اس رویے کو اپنا لیا گیا تو فرمایا کہ وہ ایسا آدمی ہو جائے گا جس سے اللہ محبت فرمائیں گے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اگر کوئی بندہ اللہ جل شانہ کا محبوب بننا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرے، اس سے محبت کریں، تو آج کا یہ بیان اس کے لیے بڑا ہی اہم ہے کہ ان سیڑھیوں پر چڑھ کر اللہ جل شانہ کا قرب، اس کی خوشنودی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تلاوت کردہ آیت کریمہ سورہ آل عمران کی 134 آیت کریمہ ہے، جس میں اللہ جل شانہ نے انسان کو عملی زندگی میں کس طرح وہ عمل کرے اس کی خوبصورت تصویر کو بیان فرمایا ہے۔ اگر اس کو عملی طور پر اختیار کیا جائے تو یہ ایک مومن کی شکل بن جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے وہ 3 بنیادی باتیں بتائیں، فرمایا کہ تم یہ اختیار کر لو، میرا قرب تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ پہلی بات ہے الذین ینفقون فی السراء والضراء۔ فرمایا کہ مومن کی شان یہ ہے، مومن کا مقام یہ ہے، اور جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس سے محبت کریں، وہ کردار اور شخصیت بننا چاہتا ہے، تو وہ سب سے پہلے اس کے اندر یہ صفت ہے کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء۔ وہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے آسانی میں بھی اور تنگی میں بھی، کہ مال خرچ کرنا ایک مالی عبادت ہے، ایک بڑی نیکی ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی تنگی میں بھی خرچ کرتا ہے اور آسودگی میں بھی خرچ کرتا ہے، کس پر خرچ کرتا ہے؟ وہ کوئی اجنبی نہیں، وہ اپنے ہی لوگ، وہ یتیم ہے، وہ غریب ہے، وہ سفید پوش ہے، وہ ارد گرد کے لوگ ہیں۔ حقیقی خوشی بھی یہی ہوتی ہے کہ انسان کسی اور کی خوشی کا ذریعہ بنے۔ خوشی بڑھتی بھی اس وقت ہے کہ جب انسان دوسروں کے لیے خوشیوں کا باعث بنے۔ تو پہلی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری یہ بتائی کہ آپ نے ینفقون فی السراء والضراء، کہ آپ نے خرچ کرنا ارد گرد دیکھ لے، کیونکہ عید ایک اجتماعی عمل ہے۔ کوئی اس شہر میں گھر نہ ہو جس کا چولہا ٹھنڈا ہو، پھر ہم کامیاب ہیں، پھر یہ عید ہماری گویا عید ہو گئی۔ تو آدمی دیکھے، خرچ کرے۔ جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا ہی رتبہ پاتا ہے، کیونکہ مال کی محبت فطری چیز ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ مال سے شدید محبت کرتا ہے۔ تو جو آدمی مال سے محبت کرتا ہے تو اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ہمسایوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال کرتا ہے۔ فرمایا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مال خرچ کرتا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں کرتا، بلکہ کس کے لیے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت اللہ سے زیادہ ہے اور مال سے تھوڑی ہے۔ پہلی بات یہ بتائی الذین ینفقون فی السراء والضراء، اور دوسری بات بتائی فرمایا والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ جب کوئی غلطی کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ انسان
کو غصہ لگتا ہے، تو فرمایا مومن کی شان یہ ہے کہ والقاظمین الغیظ، تو وہ کیا کرتا ہے؟ غصے کو پی جاتا ہے۔ قزم کہتے ہیں ایسے مشکیزے کو جو پانی سے فل بھرا ہو اور اس کو ٹائٹ کر کے اس کا منہ بند کر دیں۔ بھئی مشکیزہ پانی سے بھرا ہو اور اس کو فل بند کر دیں تو اس میں سے پانی نہ نکلے، تو تعبیر یہ بتائی کہ وہ غصے سے بھر جاتے ہیں لیکن کیا ہے؟ وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ والقاظمین الغیظ، یہ عید اجتماعی عمل ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے شکلیں مختلف بنائی ہیں، اسی طرح ان کے مزاج میں مختلف بنائے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ایک انسان کا مزاج دوسرے سے ملتا ہو۔ تو فرمایا کہ پھر باتیں ناگوار بھی لگتی ہیں، اپنے بھائی کی لگے گی، رشتہ داروں کی لگے گی، کسی شریک کی لگے گی، کوئی کسی کو تانا دے گا۔ تو فرمایا کہ والقاظمین الغیظ، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ غصے کو کیا کرتا ہے؟ پی جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا یہ روزہ تھا نا، یہ بھی ٹریننگ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم روزے سے ہو، حق پر ہو، کوئی تم سے بحث کرے تم بحث ہی نہ کرو، سچے بھی ہو۔ کیوں؟ فرمایا الصوم نصف صبر، روزہ آدھا صبر ہے۔ اور فرمایا کہ یہ الصبر نصف الایمان، اور فرمایا کہ یہ روزہ آدھا صبر اور صبر آدھا ایمان ہے۔ اس لیے انسان کوشش کرے خاندان کے اندر، فیملی کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، برادری کے اندر، اپنے ارد گرد کوئی معاملات الجھ جاتے ہیں تو فرمایا کہ کیا کرے؟ تانا نہیں بلکہ والقاظمین الغیظ، جو لوگوں کو اللہ کے لیے معاف کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ آپ دیکھیں، فتح مکہ پر کتنے شدید جرم، اپنے چچا کا قتل، اپنی بیٹی کے قتل، لوگوں کے اتنے شدید رویوں کو بغیر کسی تانا کے ایسے ہی معاف کر دیا۔ یہ آپ کوئی نام کے انسان کامل نہیں تھے بلکہ آپ مجسمہ انسانیت تھے، آپ نے اپنے عمل سے ثابت کیا۔ تو پہلی بات تھی الذین ينفقون فی السراء والضراء، فرمایا کہ وہ آسودگی اور تنگی میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسری بات کیا بتائی؟ والقاظمین الغیظ، اور وہ غصوں کو پی جاتے ہیں، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا، لوگوں کی خطاؤں کو چھوڑ دینا۔ فرمایا والقاظمین الغیظ، غصوں کو پیتے ہیں۔ اور تیسری صفت یہ بتائی والعافین عن الناس، تو بعض اوقات انسان غصہ تو پی جاتا ہے، دل میں کدورتیں رکھتا ہے، دل کے اندر ٹیز رکھتا ہے۔ فرمایا نہیں، مومن کی یہ شان ہے اس کے اندر ایمان بستا ہے، ان دنیاوی چیزوں کی کوئی جگہ نہیں۔ عفو کہتے ہیں کسی نشان کو، کسی چیز یا داغ کو ایسا مٹانا کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ تو ان کے دل کے اندر عفو درگزر، والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ معاف کرتے ہیں۔ انہی اصولوں پہ آپ زندگی گزاریں تو زندگی خود جنت بن جائے۔ لوگوں کو معاف کرنا، والعافین عن الناس، آپ نے فرمایا سب سے بڑا آدمی وہ ہے جو، سب سے بہادر وہ ہے کہ جو غصے کو پی جاتا ہے، سب سے بڑا دل اس کا ہے جو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے۔ والعافین عن الناس، تو بھائی ہم بھی جو ہے اس خوشی کے موقع پر اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے دل صاف کر دیں۔ جس طرح یہ کپڑے نئے پہنے ہیں، اجلے کپڑے ہیں، دل بھی اجلا کر دیں، دل کو بھی دھو دیں، دل بھی صاف ہو۔ اور یہ بڑی نیکی ہے، کوئی نیکی اللہ کے لیے کی جائے۔ اب یہ دیکھیں گے جتنی باتیں تھیں، یہ وہ باتیں نہیں تھی کہ مسجد میں صرف سجدے کرنے سے کوئی مقام ملتا ہے۔ فرمایا نہیں کہ دنیا کے اندر اعمال کرنے سے مقام ملتا ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر حق ہیں، میں ان کی کوئی نفی نہیں کر رہا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں سے کیا کرتے ہیں؟ معاف کرتے ہیں، غصے کو پیتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو رب جل شان ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ کردار تم لے آؤ، یہ خوبیاں تم لے آؤ اور میرا انعام دیکھو۔ فرمایا کہ یہاں تو تڑپتے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوتی۔ فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ جل شانہ کس کو محبت کرتے ہیں؟ یحب المحسنین، اور اللہ جل شانہ
محبت کرتے ہیں احسان کرنے والوں سے، محبت فرماتے ہیں نیکیاں کرنے والوں سے۔ فرمایا کہ تم اپنے اندر یہ خوبیاں لے آؤ، یہ ساری اخلاقی کردار کی خوبیاں۔ یہ کون سی خوبیاں ہیں؟ فرمایا کہ لوگوں کی مدد کرنا، یہ کون سی خوبی ہے؟ حقوق العباد، غصے کو پی جانا، کون سی خوبی ہے؟ حقوق العباد، اور لوگوں کو معاف کرنا، بغیر کسی شرط کے معاف کرنا، یہ کون سی خوبی ہے؟ یہ بھی وہ خوبی ہے فرمایا کہ یہ انسانوں کے ساتھ تعلق ہے، تو رب کے بندوں کو خوش کرنا۔ فرمایا کہ تم عرش فرش والوں کو خوش کرو، عرش والا تم کو خوش کر دے گا۔ تو فرمایا کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ جل شانہ محبت فرماتے ہیں کن سے؟ نیکوکاروں سے۔ بھائی آج کے اس مادی دنیا میں انسان کی جیب بھری ہوتی ہے، وہ کہتا اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں، وہ کسی رشتے کا احترام نہیں کرتا، کسی بڑے چھوٹے بزرگ کا احترام نہیں کرتا، وہ بس کہتا ہے بس مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے۔ یہ بزرگ اثاثہ ہیں، یہ بڑے اثاثہ ہیں، یہ لوگ اثاثہ ہیں۔ ہر کسی کا وقار، اس کی عزت، اس کا مان، یہی ہماری جاگیر ہے، یہی ہماری وراثت ہے۔ اس معاشرے کے اندر عدم برداشت اور لوگوں کا یہ رویہ، یہ بڑا ہی غضبناک ہے، جو معاشرے میں محبت کی اکائی کو توڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے ہر آدمی کوشش کرے کہ وہ اس خوشی کے موقع پر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اپنے گھر والوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اپنے بھائیوں کے لیے کرے، رشتہ داروں کے لیے کرے، تعلق داروں کے لیے کرے، سب کے لیے۔ کچھ اس طرح سے میں نے اپنی زندگی کو آسان کر دیا، کسی سے معافی مانگ لی، کسی کو معاف کر دیا۔ اگر آپ اپنی زندگی کو آسان کرنا چاہتے ہیں، یہ دل کی گھٹن کو کم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اپنے دل میں جو بے چینی ہے اس اضطراب کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ایک ہی حل ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو معذرت کر لیں، اور کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے اللہ کے لیے اسے معاف کر دیں۔ یہی ایک مومن کی شان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ بیان تھا ایک خطبہ کے اندر، فرمایا اے لوگو افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلامتی کو عام کرو، لوگوں کے ساتھ سلام دعا کیا کرو، لوگوں کے ساتھ تعلق بنائے۔ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام، اے لوگو کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانے کھلاؤ، لوگوں کو کیا کرو؟ کھانا کھلاؤ۔ محبتیں بڑھیں گی، تعلق بڑھیں گے، یہ ناراضگیاں دور ہوں گی۔ تو انسان کو چاہیے، یہ میرا مشورہ نہیں ہے، یہ پیغمبر انقلاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کرو، اور کیا کرو؟ صلہ رحمی کرو، لوگوں کی غلطیوں کو، لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرو۔ تو بھئی عید اجتماعیت کا دن ہے، اکٹھے ہونے کا دن ہے، تو دوست احباب کسی کے دل میں کسی کے لیے کوئی بات ہے نکال کے ایک امت کی طرح، ایک وحدت کی طرح جو ہے اکٹھے ہو جائیں۔ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کا کیا ہے؟ بھائی ہے۔ تو ان غلطیوں کو، یہ عید کا دن صلح کا دن ہے، تو ہر آدمی کوشش کرے کہ وہ اپنے ارد گرد میں جن کے ساتھ معاملات الجھے ہوئے ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرے، تاکہ کیا ہے؟ سب ایک ہو جائے۔ واصلوا الارحام، غلطی ان کی بھی ہے، صلہ رحمی تم کرو۔ وصلوا باللیل والناس نیام، فرمایا کہ راتوں کو تم کیا کرو؟ عبادت، رات کو نماز پڑھو۔ خلوص کی انتہا، قرب کی انتہا، فرمایا رات کو عبادت کرو۔ والناس نیام، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، عرش پہ جو ہے فرشتے اس کو دیکھ رہے ہیں، تو ایسی خلوص والی عبادت، ہماری ظاہری عبادتیں تو بڑی ہیں، باقی چھوٹا کام ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ باتیں تم نے کر لی، اب آپ دیکھیں کہ جتنی یہ باتیں تھیں یہ ساری سوشل سرکل کے حوالے سے تھی۔ فرمایا کہ ایسے آدمی کو میری طرف سے کہہ دو وَتَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ، فرمایا کہ تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اب آپ دیکھیں کہ اسلام کا شاہانہ رتبہ کیا ہے، یہ انسان کی عزت کو بڑھاتا ہے، انسان کے مال کو بڑھاتا ہے، انسان کے وقار کو بناتا ہے، انسان کے شرف کو بڑھاتا ہے۔ کوئی آدمی اگر یہ رویہ اختیار کرے تو معاشرے میں اس کا وقار بڑھے گا یا کم ہوگا؟ میں بڑھے گا نا، تو جب بڑھے گا عزت بھی بڑھے گی۔ یاد رکھیں
کہ عزت وہی صحیح ہوتی ہے جو انسان کے کردار کی وجہ سے اسے ملتی ہے۔ مال کی عزت بہ جانے والی چیز ہے۔ اگر آپ کے کردار سے کوئی آدمی انسپائر ہے، آپ کے وقار میں پھر کوئی کمی نہیں آئے۔ اگر آپ عزت کے معیار دوسرے بناتے ہیں تو پھر سمجھیں کہ کبھی نہ کبھی آپ پر یہ آفت آ ہی جائے گی۔ عزیز سامعین کرام، اصل مومن کی شان یہی ہے۔ تو ہم سب دوست کیا کریں، جس طرح الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اپنی نفس کی قربانی دیتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے، بغیر کسی شرط کے معاف کر دیتا ہے، فرمایا کہ یہ اللہ کی محبت میں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنا محبوب رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ یا ایھا الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، اے لوگوں سلام پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اپنے قرب و جوار لوگوں کو، اور صرف امراء کو نہیں، ان کو بھی کھلائیں۔ اسلام کو منع نہیں کرتا، ان کو بھی کھلائیں جن کو کوئی نہیں کھلاتا، غریب پرغریبی بھی کریں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں کی غلطیاں ہوتی ہیں، مومن کی شان بڑی ہے، دل بھی بڑا ہوتا ہے، تو وہ کیا کرے، واصل الارحام۔ تو بھائی آج کے اس مادی دنیا میں اخلاق بڑی نعمت ہے، اخلاقی قدریں یہ بڑی نعمت ہیں، رشتوں کا احترام بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم نے یہ چیزیں چھوڑ دی، اپنا اخلاق چھوڑ دیا، رشتوں کی قدر چھوڑ دی، تو یہ مادی دور میں پھر یاد رکھیں وقت سب پہ آتا ہے، تو پھر آدمی بعد میں پچھتاوے کے سوا اسے کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ تو بہرحال خوشی کا موقع ہے، خوشیاں بانٹیں اور خوشیوں کو تقسیم کریں۔ خوشی ایک ایسی صفت ہے، جتنا بانٹیں گے اتنی بڑھے گی۔ میں خوشی بانٹوں گا تو میرے پاس اور زیادہ آئے گی، اطمینان بھی ہوگا، سکینت بھی ہوگی، اور انسان کا دل مطمئن ہو۔ کہتے ہیں کہ راضی رہے بشر جو غریبی کے حال میں، وہ چاہے غریب بھی ہوگا، پائے مزہ پلاؤ کا ارہر کی دال میں۔ جس کا دل مطمئن ہو وہ ہر حال میں خوش نصیب ہے، اور جس کا دل مطمئن نہ ہو، بڑے بڑے محلات، بڑی بڑی جگیریں، بڑی بڑی وزارتیں بھی اس کو سکون نہیں دیتی۔ تو اپنے سوشل سرکل صحیح کریں۔ عید اس لیے ہے کہ انفرادی نہیں ہوتی، کوئی اکیلا عید کی نماز پڑھے ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، سب اکٹھے ہو کے پڑھے، سب یونیٹی، اور آپس کے اندر اتحاد ہو جائے، رنجشوں کو چھوڑ دے، انا کے بت کو توڑ دے۔ اگر آپ نے ان باتوں پہ عمل کر لیا، یقین کریں کہ فرمایا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اتنی بڑی بات کہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان خوش نصیب لوگوں میں جو ہے کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بھی شدید محبت کریں، اور اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے محبتیں کریں۔ تو بھائی خوشیاں حاصل کریں، خوشیاں بانٹیں، یہی انسان کی بڑی سعادت ہے۔ خوش نصیب وہ ہے کہ جس سے لوگ کیا ہو مطمئن ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مقام پر پہنچائے، ہم سب کے حالوں پر اپنا خاص رحم فرمائے، اور رمضان المبارک کی اتنی سعادتیں تھیں ان کو بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔